बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी माशरती उलूम की टीचर मिस फरहीन और मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपकी किताब का सबक बाब नंबर 1 पढ़ रहे हैं, शहरियत, जिसको सिटीजनशिप भी कहा जाता है, और आज हम इसका सबक नंबर 6 मुकम्मल करेंगे। तो आज बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो इख्तलाफात माशरती और सकाफती जो है उनको कबूल करके एक दूसरे के साथ हम आंगी से रहने की अहमियत की वजाहत कर सकेंगे। जो महारत बच्चे डेवलप करेंगे वो है तज्जिए की। प्यारे बच्चों, जल्दी से आप मुझे बताएं कि अगर आपको अपने छोटे बहन भाई के नामुनासिब रवैये का सामना करना पड़े तो इस सूरत हाल में आप क्या करेंगे? नहीं, पिटाई नहीं करनी, बुरी बात, झगड़ा भी नहीं करना, समझाएंगे, बहुत अच्छी बात है कि आपको उसकी बात को सुनना चाहिए और उसके नामुनासिब रवैये को बर्दाश्त करें कुछ देर के लिए, और फिर आप उसको रवादारी के साथ और एहतराम के साथ जब जवाब देंगे तो उसको ये बात खुद ही समझ में आ जाएगी कि वो गलती पर है। तो किसी को अपनी गलती का एहसास दिलाने के लिए झगड़े की या जोर से बोलने की या तनाज़े की ज़रूरत नहीं होती। कुछ दफ़ा आप रवादारी के साथ भी मसाइल को हल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस्लामी नुक्ता नज़र ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतर शख्स वो है जिसका इखलाक और किरदार सबसे अच्छा हो। तो अगर आप अपने इखलाक की बेहतरी यही है, उसका दर्जा यही है कि अगर आपके साथ कोई बुरा सलूक या बुरे तरीके से पेश आ भी रहा है तो आप उसके बुरे रवैये को बर्दाश्त करें और उसके साथ अच्छा सलूक करें। इस सूरत अब आपको मुख्तलिफ जो है तस्वीर से कुछ सूरत हाल जो है वो नजर आएंगी। आपने मुझे ये बताना है कि इस सूरत हाल में आप क्या करेंगे। जब ऐसी सूरत हाल हो तो लोगों को क्या करना चाहिए? जब आपसे कोई झगड़ रहा हो तो क्या आप भी वापस झगड़ा करेंगे? जब वापस झगड़ा करेंगे तो ये तो बात बढ़ जाएगी। इस बात का हल जो है वो बेहतर तरीके से निकाला जा सकता है अगर आप अपने आप बर्दाश्त अपने अंदर पैदा करें और रवादारी पैदा करें। अगर कोई बहस करे तो आगे से और जोर से बहस करनी चाहिए? नहीं, बल्कि कुछ देर के लिए खामोशी इख्तियार करें। हो सकता है जो गुस्सा भी आपको आया हो वो ठंडा हो जाए और फिर बेहतर तरीके से अच्छे इखलाक के साथ जवाब दें। अगर इस तरह का आपको किसी रवैये का सामना करना पड़े, अगर कोई आपसे इख्तिलाफ करे तो आपका रद्द-ए-अमल कैसा होना चाहिए? जिंदगी में जब हम एक दूसरे के साथ रहते हैं तो इख्तिलाफात होते रहते हैं, बहन भाइयों में, दोस्तों में, घर वालों में, इर्द गिर्द के लोगों से इख्तिलाफात होते रहते हैं। तो ऐसे इख्तिलाफात में क्या होना चाहिए? क्या बात बढ़ा देनी चाहिए, झगड़े पर आ जानी चाहिए, तनाज़े पर आ जानी चाहिए? नहीं, बल्कि इख्तिलाफ का बातचीत से और रवादारी से कोई बेहतर हल निकालना चाहिए। रवादारी किसी के नामुनासिब रवैये को कबूल करना है, चाहे आप राजी हो या ना हो, तहम्मुल के साथ। जब आप टॉलरेंस के साथ किसी को बर्दाश्त करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तो माशरा खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। अगर सब फ्लेयर अप हो जाएंगे, गुस्सा करेंगे, झगड़ा करेंगे, तो बात कभी भी जो है वो नहीं सुलझेगी। क्या रवादारी और तनव्वो एक ही है? रवादारी और तनव्वो मुख्तलिफ है, क्योंकि रवादारी में आपको नामुनासिब सलूक भी बर्दाश्त करना है, जबकि तनव्वो में आपने सिर्फ अपने से मुख्तलिफ लोग जो आपसे शायद देखने में, ज़बान में, कपड़े पहनने में और रंगो नस्ल की बुनियाद पर या उम्र की लिहाज से मुख्तलिफ हैं, आपने उनको जो है वो एक्सेप्ट करना है। जबकि रवादारी में आपने वो तमाम रवैये कबूल करने हैं और एक्सेप्ट करने हैं जो नामुनासिब हैं। नहीं, ये एक नहीं है। तनव्वो और रवादारी के दरमियान फर्क कबूलियत का पैमाना है। तनव्वो लोगों को कबूल करने का मुतालबा करता है, जबकि रवादारी लोगों को कबूल करने का नाम है, कता नजर इनके रवैये चाहे अच्छे हों या बुरे हों। ठीक है, यानी कि आप तनव्वो जब होगा तो आप सिर्फ मुतालबा है आपसे कि आपने अपने से जरा मुख्तलिफ इंसान को एक्सेप्ट करना है, जबकि जब आपकी इख्तिलाफ राय होगी और वहां पर अच्छे और बुरे का सवाल उठेगा तो आपने हर रवैये को जब बर्दाश्त करना है और कबूल करना है तो वो रवादारी है। जल्दी से अपनी किताब में बाब नंबर 1 में टॉलरेंस, रवादारी, ये सफ़ा खोलें। उम्मीद है तमाम बच्चे ये सफ़ा खोल चुके हैं। चलें आए अब इसकी पढ़ाई करते हैं। रवादारी, टॉलरेंस, किसी ऐसे शख्स का एहतराम करना जिसका सलूक नापसंदीदा हो या इससे इत्तेफाक राय ना हो,
رواداری کہلاتا ہے۔ تنوع کا احترام اور لوگوں کے ناقابل قبول رویوں کو برداشت کرنا رواداری کا دوسرا نام ہے۔ رواداری اور تنوع کے مابین قبولیت کے درجوں کا فرق ہے۔ تنوع کسی شخص کی منفرد ثقافت، نسل یا مذہب کا احترام کرنا اور قبول کرنے کا نام ہے، جبکہ رواداری کا مطلب ہی لوگوں کے انفرادی سلوک کو قبول کرنا اور ان کے غیر معمولی اور نامنظور رویے کا احترام کرنا ہے۔ تنوع وہ ایکسیپٹنس ہے جو صرف فرق سے آتی ہے۔ رواداری وہ ایکسیپٹنس ہے یا قبول کرنا ہے جو نام ہی اس چیز کا ہے کہ جب آپ نے لوگوں کے ہر طرح کے رویے کو، چاہے وہ اچھا ہے چاہے برا ہے، آپ نے اس کو قبول کرنا ہے اور اپنے اندر برداشت پیدا کرنی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ معاشرے میں متعدد ثقافتیں، روایات اور معاشرتی اقتدار موجود ہیں۔ بعض اوقات ہماری ثقافتی روایات ہمارے قریب ترین ہمسایوں سے بھی مختلف ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہماری سرگرمیاں بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ والے گھر میں ثقافتی تنوع پایا جاتا ہو جو آپ سے ثقافت میں مختلف ہے، اور ان کی سرگرمیاں جو ہے وہ بھی آپ سے بہت ہی مختلف ہوں گی، تہوار بھی آپ سے بہت ہی مختلف ہوں گے۔ تو آپ کو ان کے تنوع کا جو ہے وہ احترام کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ان کی کسی سرگرمی سے آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے، جیسے کہ شور ہو رہا ہے، بہت اونچی آواز میں گانے چل رہے ہیں، تو یہ نہیں کہ آپ جائیں اور جا کے جھگڑا شروع کر دیں۔ آپ نے اس رویے کو برداشت کرنا ہے، قبول کرنا ہے، اور اسی رویے کا نام جو ہے وہ رواداری ہے۔ تو یہاں میں نے آپ کو تنوع بھی سمجھایا کہ ان کا مختلف ہونا ایکسیپٹ کرنا، اور ان کا رویہ جو آپ برداشت کریں گے وہ رواداری ہے۔ اگر ان سرگرمیوں شور مچانا ہمیں پریشان کر رہے ہیں تو ہمیں ان کی انفرادیت کو برداشت کرنا پڑے گا۔ ایسے حالات میں باہمی رواداری بہت ضروری ہے۔ ہم آہنگی اور لانے اور تنوع کو فروغ دینے کے لیے رواداری اہم کردار ادا کرتی ہے۔ رواداری تنازعات کے خاتمے اور پرامن ماحول کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ ہمیں ایک مشہور نعرہ جیو اور جینے دو اپنانا چاہیے، تب ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم روادار ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہمیں ہر طرح کے رویے کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور برداشت کرنا چاہیے۔ اس سے جو ہے وہ معاشرے میں امن پھیلتا ہے۔ اگر سب جو ہے وہ رواداری کے رویے کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے تو معاشرہ جو ہے وہ خود بخود پرامن ہو جائے گا۔ اور یہ نعرہ جو ہے جیسے جیو اور جینے دو، یعنی کہ نہ خود کسی کو تکلیف پہنچاؤ نہ آپ کو تکلیف پہنچے گی، تو اس طریقے سے ہم جو ہے وہ رواداری پہ عمل کر سکتے ہیں اور روادار بن سکتے ہیں۔ ہمیں کب تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے؟ جب کوئی شخص بدتمیزی کرتا ہے، جب کوئی آپ کو تکلیف دیتا ہے یا سخت الفاظ استعمال کرتا ہے دوسرے مذاہب کے لوگوں کے لیے، دوسروں کی آراء اور خیالات کے لیے۔ جس کا رویہ نامناسب یا بدتمیز ہو، ہمیں اس کے ساتھ کیوں روادار ہوں؟ اب سب کے دماغ میں یہ سوال آ رہا ہوگا، تمام بچے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جب کوئی بدتمیزی کر رہا ہے آپ کے ساتھ، اس کا رویہ ہی نامناسب ہے، تو ہم کیوں روادار ہوں، ہم کیوں اچھا رویہ اختیار کریں؟ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ رواداری فروغ دیتی ہے امن کو، صبر کو، عزت کو، نرم دلی کو، قبولیت کو۔ تو پیارے بچوں، آپ دیکھیں کہ کتنی ساری چیزیں جو ہے وہ معاشرے میں اس سے بہتر ہوں گی جب آپ رواداری کو فروغ دیں گے۔ اب ایک سرگرمی کا وقت ہے۔ اپنے اسکول کے کم از کم 10 سے 8 طلبہ کا انٹرویو کریں، ان سے درج ذیل سوالات پوچھیں، ان کے نزدیک رواداری کا کیا مطلب ہے۔ اب آپ نے اپنے اسکول میں بریک میں یا کسی فری پیریڈ میں آپ نے اپنے اسکول کے 10 یا 8 لوگ کا انٹرویو کرنا ہے، بچوں کا، اور آپ نے ان سے یہ سوالات جو ہیں وہ پوچھنے ہیں کہ رواداری، ان کے نزدیک رواداری کا کیا مطلب ہے، کس حال میں وہ صبر کا مظاہرہ نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے، وہ عدم برداشت کی صورتحال پر کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں، وہ کسی بھی عدم برداشت کی صورتحال کے دوران اور بعد میں کیسا محسوس کرتے ہیں۔ ان جوابات کو نوٹ کریں اور حتمی جواب لکھیں۔ تو پیارے بچوں، آپ نے یہ تمام سوالات پوچھنے ہیں کہ ان کے لیے رواداری کیا ہے، کیسا رویہ ہوتا ہے یا کون سا موقع ہوتا ہے جب انہیں غصہ زیادہ آ جاتا ہے اور وہ رواداری نہیں اختیار کر پاتے، اور اس کا پھر کیا اثر انداز ہوتا ہے، کیسے ان کے اوپر وہ اثر انداز ہوتا ہے، اور پھر جب غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ کیسا محسوس کرتے ہیں۔ آپ نے یہ سوالات پوچھنے ہیں، اپنا ایک ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے، اور پھر وہ آپ اپنی کلاس میں بچوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ یہ ورک شیٹ آپ اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ رواداری کسی
رائے یا کسی کے ساتھ پرامن طریقے سے رہنے کی صلاحیت ہے جس سے ضروری نہیں کہ کوئی دوسرا بھی متفق ہو۔ نمبر 1 سوال ہے کہ 3 طریقوں کی فہرست بنائیں جن سے آپ کسی شخص کو برداشت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے کوئی 3 ایسے طریقے لکھنے ہیں جس سے آپ جو ہے وہ برداشت کر سکتے ہیں کسی نامناسب رویے کو۔ 3 طریقوں کی فہرست بنائیں جن سے آپ کسی صورتحال میں رواداری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور آپ وہ بھی بتائیں کہ جب آپ رواداری کا وہ کون سے مواقع ہیں جب آپ رواداری کا مظاہرہ کرتے ہیں، جیسے چھوٹے بہن بھائیوں سے لڑائی ہو جانا، شیئرنگ نہیں کر رہے ہوتے جب، یا کھیلتے ہوئے، کرکٹ کھیلتے ہوئے آپ کی باری نہیں کوئی آپ کو دے رہا، تو اس نامناسب رویے پہ یہ نہیں ہوگا کہ پھر آپ اس کو پٹائی کر دیں یا اس کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دیں۔ یہاں پہ آپ جب برداشت کریں گے تو خود بخود معاملہ سلجھ جائے گا۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے سیکھا کہ رواداری کا مظاہرہ کر کے ہم اپنے معاشرے کو پرامن اور ہم آہنگ بنا سکتے ہیں۔ رواداری دوسروں کے مختلف طرز عمل کو قبول کرنا اور ان کا احترام کرنا ہے۔ اب آپ اپنا گھر کا کام نوٹ کریں۔ گھر کے کام کے لیے آپ اس سوال کا مختصر جواب دیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے کہ رواداری اور تنوع کس طرح ایک دوسرے سے مشترک اور مختلف ہے۔ آپ نے یہ بتانا ہے کہ تنوع اور رواداری میں کیا چیزیں ایک جیسی ہیں اور کیا چیزیں الگ الگ ہیں۔ اب تنوع اور رواداری دونوں ہی قبول کرنے کا نام ہے، یہ ان کے درمیان میں مماثلت ہے، جبکہ فرق ان میں یہ ہے کہ تنوع جو ہے وہ صرف قبول کرنے کا نام ہے، جبکہ رواداری جو ہے اس میں آپ کسی بھی نامناسب رویے کو برداشت کریں گے۔ امید ہے آپ نے آج کا سبق بہت انجوائے کیا ہوگا۔ اگلے سبق میں ہم ذاتی اور ہم عمر کی سطح، گھریلو اور ہمسائیگی کی سطح پر اختلافات کی وجوہات کو پہچان سکیں گے۔ تب تک اپنے گھر والوں کا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ